میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پر ٹھہرتے ہیں اور نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں مجھے۔ ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں ہیں میری، آدھی ادھوری سی دعائیں ہیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ پاک میں تکلیف میں ہوں۔ مجھے تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی ہے کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے میرا۔ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان کبھی کبھار تو اتنا بھی موقع نہیں دیتی مجھے کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی میرا اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی بھی نہیں ہوں وہ سمجھ لیتا ہے۔ میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ ایک پل میں جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی تتلی زبان میں کہتا ہے، اور وہ زبان ماں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا؟ پھر کیسے ممکن ہے وہ تمہارے صدائیں نظر انداز کر دے گا؟ مجھے میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جب اسے رو رو کر دعائیں مانگی، اس پر فیصلہ چھوڑا، اس نے مجھے ہمیشہ گرنے سے پہلے تھام لیا۔ میرا رب ہر قدم پر مجھے بچا لیتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ہر پل میرے ساتھ ہے۔ پتہ ہے جب میں اس کی بارگاہ میں بلک بلک کر روتی ہوں تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے اور پرسکون کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت ہمیشہ میرے دل کو اطمینان اور سکون دیتی ہے۔ رب کی محبت کی خوشبو جب ارد گرد محسوس ہوتی ہے نا، تو دنیا کی ہر شے بس اس لیے خوبصورت لگنے لگتی ہے کیونکہ وہ میرے رب کی تخلیق ہے۔ ہر تھکن دور ہو جاتی ہے اور ہر بار کی طرح ہمت اور حوصلہ مضبوط ہو جاتا ہے میرا۔ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور ہو۔ اور ہاں اگر دوستی رب سے ہو جائے نا تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔